بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب ایردوان نے جو ہاگیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں بدلنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ اب رنگ لاتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اس سمے کہا جاتا تھا پوری دنیا میں کہ پوری دنیا بٹی ہوئی ہے۔ کچھ مسلم ممالک نے اس کا خیر مقدم کیا تو کچھ عیسائی ممالک نے اس کا ویرودھ بھی کیا، اس کی مذمت بھی کی۔ لیکن کل رجب طیب ایردوان نے جب ترکی کو سمبودھت کیا تو انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی، اور یہ پہلے سے چل رہا تھا کہ وہ ایک دیش کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والے ہیں۔ لیکن کل جمعہ کی نماز کے بعد انہوں نے خوشخبری دی اور انہوں نے کہا کہ دیش نے ایک بہت بڑا قدرتی گیس کا ذخیرہ کھوج نکالا ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم اس کی مقدار میں جائیں تو 320 ارب کیوبک میٹر ہے، اور یہ مل گیا ہے۔ اور اس سے اگلے 20 سال تک ترکی کو ایران، روس اور آذربائیجان جیسے دیشوں سے گیس خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اور چند 2-3 سالوں میں ترکی کے ہر گھر میں گیس خود پہنچانے کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا۔ یہ ترکی کے اتہاس کی ایک سب سے بڑی کھوج گیس کی ہے، جس نے ترکی میں ہلچل سی مچا دی ہے۔ آگے بھی کھدائی جاری ہے، بحر اسود میں یہ ملا ہے، کھدائی جاری ہے، بحر روم میں بھی کھدائی جاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک کنویں میں ملا ہے، اور اس طرح کے اور بھی وہاں پر کنویں ہیں۔ اور اگر یہ واقعی بات سچ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر یقین مانیں کہ ترکی کی معیشت ایک زبردست طریقے سے اڑنے والی ہے، ایک زبردست طریقے سے بہت بڑی پرواز کرنے والی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنا بڑا ذخیرہ گیس کا ملا ہے ترکی کو، اس سے ترکی کی معیشت پر فرق کیا پڑے گا؟ تو ایک بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے۔ ہر سال ترکی ایران، روس اور آذربائیجان جیسے دیشوں سے 40 ارب ڈالر کا قدرتی گیس خریدتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب نہیں خریدے گا تو ہر سال اس کا یہ پیسہ یہ ڈالر میں بچے گا، اور جب بچے گا تو اس کی معیشت مضبوط ہوگی۔ اور یہ تو کافی دنوں سے کہا جا رہا تھا جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے ترکی کا وہ بہت زیادہ ہے، یعنی ترکی دنیا میں سامان بیچتا کم ہے اور خریدتا زیادہ ہے، اور ان دونوں کے بیچ کا جو فرق ہے وہ فزیکل ڈیفیسٹ یعنی گھاٹا کہلاتا ہے۔ اس سے اس کے گھاٹے میں بہت ہی بیلنس ہوگا، اور اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملنے لگا۔ جیسے ہی کل رجب طیب ایردوان نے جو وہاں ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اعلان کیا، ویسے ہی ان کی جو کرنسی ہے ترکی کی لیرا، اس نے 1% کی ترقی کری، یعنی 1% ان کا جو ہے جو ریٹ تھا وہ اوپر چڑھ گیا اور مضبوط ہو گیا، اور ان کا شیئر بازار ہے وہ بھی جھوم اٹھا۔ اور بہت سے ویڈیوز میں تو یہاں تک دیکھا گیا کہ ترکی کے لوگ رونے لگے، اور اللہ کے اس تحفے کو پا کر وہ اللہ کی عاجزی اور تعریفیں بیان کرنے لگے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو کریا گرجا گھر ہے، جو کل اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ جو کریا گرجا گھر ہے اسے واپس سے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم ساری باتیں دیکھ لیں تو ایک بہت بڑا انعام سمجھ لیں کہ ترکی کو ملا ہے، اور اس سے ترکی کو زبردست طریقے سے فائدہ ہوگا۔ ترکی جو روس کا جو لیبیا سیریا کے اندر جو ترکی روس کو لے کر کے وواد رہتا تھا، اور اسی گیس کی وجہ سے ترکی روس کے آگے تھوڑا سا لچیلا ہو جاتا تھا، لیکن اب وہ گیس بھنڈار مل جانے کی وجہ سے روس کو بھی ترکی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرے گا، اور اس کی استھتی عرب ممالک کے مقابلے جو ترکی کی سچویشن ہے وہ اور مضبوط ہوگی۔ اور ترکی جو باتیں کرتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، اس میں وہ اور مضبوط طریقے سے ابھر کے سامنے آئے گا۔ اس کی جو اکانومی ہے وہ بڑھے گی، اس کی بے روزگاری ہے وہ کم ہوگی، اس کی جو کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی تھی وہ اپ ہوگی، مضبوط ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے یہ ایک خدا کی طرف سے انعام ہے، اور شاید ہاگیا صوفیہ میوزیم کو جو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا، شاید اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام سے نوازا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو، اور مجھے اپریشیٹ کریں۔ السلام علیکم۔